ایک بہت بڑے عالم ہیں جماعت احناف کے جو ہندوستان کے ہیں، ان کا نام ہے عبدالحق الدہلوی. ان کی وفات سنہ 1052 ہجری میں، یعنی آج سے تقریباً 400 سال پہلے. دیوبندی اور بریلوی حضرات دونوں اس کی تقدیس کرتے ہیں. بریلوی کچھ زیادہ، دیوبندی کچھ کم تر، لیکن سب ان کو مانتے ہیں. اور یہ مدرسہ دیوبندیہ اور بریلویہ کے تاسیس سے پہلے یہ گزرے. ان کی کتاب لمعات التنقیح فی شرح مشکات المصابیح خطیب تبریزی، العلامہ المحدث عبدالحق الدہلوی، چاپ دار النوادر المجلد السابع، سنہ 2014 میں یہ کتاب چھپی ہے. ملاحظہ کریں اس کتاب میں صفحہ نمبر 38 میں اس طرح فرماتے ہیں: وَأَمَّا الْإِسْتِعْدَادُ بِأَهْلِ الْقُبُورِ، اما الاستمداد، مدد لینا اہل قبور سے جو مدفون ہیں، جو دنیا سے گئے ہیں، مر چکے ہیں، اموات سے مدد لینا. فقد انکرہ بعض الفقہاء، بعض مجتہدین نے کہا کہ یہ کام جائز نہیں ہے. اچھا، کہتے ہیں اس بات کو میں نہیں مانتا. فإن كان الإنكار من جهة أنه لا سماع لهم ولا علم ولا شعور بالزائر وأحواله فقد ثبت بطلانه. یہ علماء کیوں ایسا فتویٰ دیتے ہیں؟ فتویٰ غلط دیا انہوں نے کہ آپ استمداد نہیں کر سکتے اہل قبور سے اگر ان کے انکار کی وجہ یہ ہو کہ اموات جو قبور میں ان کی سماعت نہیں، ان کی بصارت نہیں، ان کا علم نہیں، ان کا شعور نہیں، جو ان سے مدد لیتا ہے ان کو دیکھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے حالات کو وہ نہیں جانتا. تو کہتے ہیں فقط ثبت بطلانہ، کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ اتنی دلائل دی ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے. اہل قبور کے پاس سماع بھی ہے، بصیرت بھی ہے، دیکھتے بھی ہیں، وہ حالات بھی لوگوں کے جانتے ہیں. وَإِن كَانَ بِسَبَبِ أَنَّهُ لَا قُدْرَةَ لَهُمْ وَلَا تَصَرُّفَ فِي ذَلِكَ الْمَوَاطِنِ حَتَّى يَمُدُّوا بَلْ هُمْ مَحْبُوسُونَ عَنْ ذَلِكَ وَمُشْتَغِلُونَ بِمَا عَرَضَ لِأَنفُسِهِم مِّنَ الْمِحْنَةِ. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی چلو وہ دیکھتے سنتے تو ہیں لیکن وہ مدد نہیں کر سکتے آپ کے، کیونکہ وہ ایک دوسری دنیا میں چلے گئے ہیں، وہ اس دوسری دنیا میں ان کا ہاتھ اس دنیا سے کٹ چکا ہے، وہ خود پریشان ہیں، اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں اس دنیا میں، تو وہ کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ فرماتا فلا یرا ذالک کلیہ، کہتے ہیں یہ بات کلی طور پہ صحیح نہیں ہے کہ سب اہل قبور کی یہ حالت ہے کہ اہل قبور میں کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. اکثر اہل قبور دنیا والوں کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن اہل قبور میں، مدفونین میں، دنیا سے وفات چکنے والے لوگوں میں ایسے افراد ہیں جو اس دنیا میں لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، خصوصاً فی شأن المتقین. تو یہ بات بالکل غلط ہے. اہل تقوی جو دنیا سے گئے ہیں، اولیاء جو دنیا سے گئے ہیں، ان کے متعلق تو بالکل باطل ہے. الذین هم اولیاء اللہ تعالی، وہ متقین جو اولیاء ہیں. فيمكن أن يحصل لأرواحهم عند الرب تعالى من القرب في البرزخ والمنزلة والقدرة على الشفاعة والدعاء وطلب الحاجات. کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے ارواح کے لیے اللہ تعالیٰ سے برزخ میں اتنا قرب حاصل ہو جائے، اتنا منزلت، اتنا قدرت، شفاعت کریں، دعا کریں، طلب حاجت کریں، اپنے کس کے لیے؟ اپنے زائرین کے لیے، اپنے متوسلین کے لیے. کما یحصل یوم القیامہ، جیسے قیامت کے دن وہ کرتے ہیں، اسی طرح عالم برزخ میں بھی کریں. وما الدلیل علی نفی ذلک، اور دلیل کیا ہے کہ آپ اس کی نفی کرتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کو آپ نفی کریں. اچھا، یہ کتاب ہے صوبہ سرحد کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی ابھی وفات ہوئی ہے سنہ 2019 میں، اور ان کی ولادت ہے سنہ 1920 میں، یعنی وہ تقریباً 100 سال کی عمر میں، 99 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے. ان کا نام ہے حمداللہ جان الداجوی، اور یہ دیوبند کے بہت بڑے علماء میں سے تھے. اور یہ داجوی صاحب یہ سہارنپور میں، ہندوستان متحدہ ہند میں اس وقت تعلیم حاصل کی تھی، اور صوبہ سرحد میں ان کی بہت عزت ہوتی ہے. اب تو دنیا سے گئے ہیں، ان کے بڑے بڑے شاگرد ہیں. یہ کتاب ہے البصائر لمنکر التوسل باہل المقابر، اور یہ اس کتاب میں واقعی اس نے بہت محنت کیا، اس شخص نے بہت محنت کیا اور اس نے بہت اپنا فضل دکھایا. کتاب چھپی ہے مظہری کتب خانہ ثوابی میں، ثوابی صوبہ سرحد میں. اچھا، 2012 میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہاں پہ تو بہت تفصیل کے ساتھ یہ گفتگو کرتے ہیں، میں ان کے سب نقاط یہاں پہ نہیں لا سکتا کیونکہ باتیں ان کی بہت ہیں، تحقیقات ان کی بہت عالی ہیں اس کتاب میں، وہابیت کے رد میں، اور یہ کہ آپ توسل کر سکتے ہیں، طلب حاجت کر سکتے ہیں اموات سے. وہاں پہ بہت سارے نکتے بیان کرتے ہیں، لیکن سب تو نقل نہیں کرتے ہیں، لیکن کچھ. النکتة الثالثة في أن الحياة البرزخية هل هي خاصة بالشهداء أم عامة؟
کہتے ہیں تیسری بات کہ یہ جو حیات برزخی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، کہ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ دنیا سے گئے ہوئے شہداء کو آپ ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، آپ کو نہیں پتا۔ تو یہ کیا مخصوص ہے شہداء کے لیے؟ اللہم صلی علی محمد سلام اللہ علیہ وسلم، یہ مخصوص ہے شہداء کے لیے، یہ عام ہے، دوسروں کو بھی حاصل ہے۔ کہتے ہیں فنقول الحیات البرزخیۃ غیر مختصۃ بالشہداء بل عامۃ فی الانبیاء والاولیاء علی تفاوت مراتبهم، کہتے ہیں کہ مخصوص حیات برزخی یہ صرف مخصوص شہداء کے لیے نہیں، انبیاء کو بھی حاصل ہے، اولیاء کو بھی حاصل ہے، لیکن مراتب میں فرق ہے، بعض انبیاء دوسرے انبیاء سے زیادہ افضل ہیں، بعض اولیاء دوسروں سے زیادہ افضل ہیں، انبیاء اولیاء سے زیادہ افضل ہیں۔ اور پھر تفسیر مظہری سے وہ نقل کرتے ہیں وہ جملے جو میں نے آپ کو دکھا دیے۔ اچھا، پھر صفحہ نمبر 14 میں النکتۃ السابعہ، 7واں نکتہ ان کا کیا کہ موت کے بعد کرامات، موت کے بعد جو اولیاء دنیا سے گئے ہیں یہ کیا کرامت کر سکتے ہیں؟ فی الکرامۃ بعد الممات بمعنى ان من كان صاحب کرامۃ وولایۃ فی الدنیا هل تبقى کرامته بعد الموت ام تنقطع بالموت، کہ جو شخص دنیا میں صاحب کرامت تھا اولیاء میں سے، یہ جب دنیا سے چلا گیا ہے اور دنیا سے مر گیا تو کیا اس کے کرامات ختم ہو جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں موت کے ساتھ، یا اس کے کرامات باقی رہتے ہیں؟ اچھا، اس کے جواب میں وہ فرماتے ہیں فمذهب اہل الحق، کہتے ہیں ہم جماعت دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے انه تبقى الكرامة بعد الموت كما ان النبوة لا تنقطع بالموت، جیسا کہ نبوت مرنے کے بعد منقطع نہیں ہوتا، اسی طرح کرامات اولیاء کے مرنے کے بعد منقطع نہیں ہوتا۔ وَكَمَا أَنَّ الْإِيمَانَ الْمُؤْمِنِ لَا يَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ، اور جیسے کہ مومن کا ایمان مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتا، کہ دنیا سے چلا گیا جو اب مومن نہیں رہا جی۔ اور پھر اس اپنے دلائل کا آغاز کرتا ہے، وہ بہت دلائل نقل کرتا ہے۔ اچھا، پھر صفحہ نمبر 16 میں یہ فرماتے ہیں وَقَدْ تَوَاتَرَ عَنْ كَثِيرٍ مِّنَ الْأَوْلِيَاءِ أَنَّهُمْ يَنْصُرُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ وَيُدَمِّرُونَ أَعْدَاءَهُمْ، بلے کہتے ہیں کہ بہت سارے اولیاء سے منقول ہے کہ مرنے کے بعد یہ اپنے اولیاء کی مدد کرتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو تباہ کرتے ہیں اور فلان فلان فلان۔ اور پھر نقل کرتے ہیں ملا علی قاری سے وَلَا تَبَاعُدَ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ حَيْثُ طُوِّيَتْ لَهُمُ الْأَرْضُ وَحَصَلَ لَهُمْ أَبْدَانٌ مُكْتَسَبَةٌ مُتَعَدِّدَةٌ، کہتے ہیں تمہیں اولیاء کے حالات کے کیا معلوم کہ مرنے کے بعد ایک ولی کے لیے زمین جو ہے مطوی ہو جاتا ہے، زمین مطوی ہو جاتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ بڑے بڑے فاصلوں کو ایک لمحے میں طے کر لیتا ہے۔ مثلا ایک لمحے میں یہ شخص ہندوستان سے آتا ہے امریکہ آتا ہے، امریکہ سے چلا جاتا ہے چائنا، ایک ہی سیکنڈ میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کر لیتا ہے۔ پھر عجیب جملہ وَحَصُلَ لَهُمْ أَبْدَانٌ مُكْتَسِبَةٌ مُتَعَدِّدَةٌ، ایک ولی مرنے کے بعد اس کے کئی بدن ہو سکتے ہیں، کئی جسم ہو سکتا ہے، کہ مثلا ایک صوفی صاحب ہیں نانوتوی صاحب، قاسم نانوتوی، وہ ایک وقت میں مرنے کے بعد بمبئی میں بھی ہوتا ہے، دہلی میں بھی ہوتا ہے، مکے میں بھی ہوتا ہے، جدہ میں بھی ہوتا ہے، پشاور میں بھی ہوتا ہے، کابل میں بھی ہوتا ہے، بھئی کئی بدنوں کے ساتھ سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ وَوَجَدُوهَا فِي أَمَاكِنَ مُخْتَلِفَةٍ فِي آنٍ وَاحِدٍ، اور لوگوں نے ایک ہی ولی کو، ٹھیک ہے نا، ایک بہت بڑا دیوبندی عالم ہے، اس کو مرنے کے بعد آن واحد میں مختلف کہاں پہ دیکھا ہے؟ مختلف بلاد میں دیکھا ہے۔ پھر یہاں پہ نقل کرتا ہے کہ مشکات میں ایک حدیث ہے کہ ایک شخص شہید ہو چکا تھا تو ایک صحابی اس کے قبر کے ساتھ گزر رہا تھا، اس کے بدن کے ساتھ، وہاں پہ اس نے خیمہ لگایا تو دیکھا کہ یہ تو مرنے کے بعد یہ سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے، اور اس صحابی نے آ کے کہانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا بلکہ قبول فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح وہ نقل کرتا ہے۔ پھر صفحہ نمبر 17 میں کہتا ہے، اور پھر یہ نقل کرتا ہے، ملاحظہ کریں، محمد اشرف تھانوی جو بہت بڑا وہ تھا، دیوبندیوں کا امام تھا، محمد اشرف علی تھانوی ہندی نے کہ اپنی کتاب بزم جمشید میں نقل کیا ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی کے والد صاحب وہ کہاں جاتے تھے؟ کان یجیء الی مزار قطب الدین بختیار کاکئی فخطر فی قلبه یوما هل يحصل له علم بزیارتی ایاہ،
کہتے ہیں کہ یہ آتا تھا اس قطب الدین بختیار کے قبر پہ آتا تھا، شاہ ولی اللہ کے والد صاحب. ایک دن اس کے دل میں یہ خیال گزرا ہے کہ یہ قطب الدین کو پتہ بھی چلتا ہے کہ میں ادھر آتا ہوں نہیں آتا ہوں. تو ایک دفعہ دیکھا کہ قبر سے آواز آ رہی ہے، فسمع من القبر شعرا، کہ قبر سے شعر پڑھ رہا ہے وہ سب قطب الدین. ٹھیک ہے نا، ان کی جہالت دیکھیں. شیعہ اگر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو پکاریں تو وہ شرک ہے. یہ خود دیوبندیوں کی بات ہو رہی ہے. اور ان کے اکابر جاتے ہیں، وہ ایک قطب الدین پتہ نہیں وہ کون، ٹھیک ہے نا، جیسے صوفیوں کا ہوتا ہے، شراب یہ پیتے ہیں، بنگ چر سب چلتا ہے، نماز یہ نہیں پڑھتے، کہتے ہیں نہیں جی یہ بڑا اللہ کا ولی ہے. جو سب جتنا فراڈی ہوگا وہ اتنا ہی ان کے پاس اللہ کا ولی ہوگا. تو اس کے قبر سے اس نے یہ سوچا ہی تھا کہ بھئی اس کو پتہ چلتا ہے میں ادھر آیا ہوں نہیں آیا ہوں. تو اس قبر والے کو پتہ چلا کہ اس کے دل میں کیا خیال گزرا ہے، وہاں فوراً وہاں سے اس نے شعر پڑھنا شروع کر دیا. احسبتنی حیا مثل نفسک ان كنت جئت بجسدک فانی جئتک بالروح. اس نے کہا کہ تو کیا بیوقوف آدمی ہے، شاہ ولی اللہ کے والد صاحب بیوقوف ہے، تو سمجھتا ہے کہ میں مر چکا ہوں، تو اپنے بدن کے ساتھ آیا، میں اپنی روح کے ساتھ ادھر آیا ہوں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ اس سے بہت لمبی کہانی یہاں پہ سنائی ہے کہ اس قبر والے نے اس کے ساتھ کیا. اچھا کہتا ہے فہذه كلها دلائل کرامات الاولیاء بعد الوفاء. کہتے ہیں یہ سب دلائل ہیں، قصے ہیں، داستانیں ہیں ہمارے اکابر کی کہ جو اولیاء کی کرامات ہیں مرنے کے بعد. ولہذا المطلب دلائل کثیرہ، کہتے ہیں اس مطلب کے لیے میرے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں، لیکن سب دلائل لانے کی ضرورت نہیں ہے. الا ان اکتفینا بهذا القدر فان القلیل انموذج الکثیر. لیکن ہم اس کم مقدار میں اکتفا کرتے ہیں کیونکہ قلیل ایک نمونہ ہے کثیر کا. والغرفة تنبئ عن البحر الكبیر، اور یہ ایک مشت پانی ہے جو ایک بے پایان سمندر سے، ایک بے نہایت سمندر سے میں اس کا نمونہ لے کر. والعاقل تکفیہ الاشارہ، اور عاقل کے لیے اشارہ کافی ہے. پھر کہتے ہیں کہ یہاں پر بھلے وَكَذَا صاحب المظہری وعلی القاری ناقل المحدثین وعلی التانوی من اکابر الدیوبندیین کلہم من احلاف. میں نے یہ باتیں جو نقل کی ہے مظہری سے، علی قاری سے، محدث فلان فلان سے، اور یہ سب اکابر دیوبندیاں. تو یہاں پر بھی قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو حمداللہ جان داجوی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے دیوبندی علماء میں سے. اچھا اب